اس لیے ثواب کے لیے تلاوت کی بھی حیثیت ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ترجمے کی بھی ہے۔ اب اس بات کو آپ نے بس اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ رب تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے جس چیز کی حیثیت ہے وہ کس چیز کی حیثیت ہے؟ قرآن کی۔ وہ نہیں پڑھیں گے، وہ نہیں سمجھیں گے، تب تک آپ کو اللہ رب العالمین کے بارے میں اس کی حیثیت، اس کی حقیقت، اس ہستی کے بارے میں جو ہے وہ معلومات نہیں حاصل ہو سکتی۔ اب اسی پیغام کو، اسی چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر عام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ وہ جو پیش کرنے کے لیے ایک تبلیغ کا سلسلہ بنا تھا، ادھر سے بات سنی، اس نے اس کو کہہ دی، اس نے اس کو کہہ دی، اس نے اس کو کہہ دی، ایک صحابی بنا۔ صحابی وہ کہ جس نے ان باتوں کو قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اپنی زندگی کے اندر ایمان لایا اور ایمان لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات منہ سے نکلی سنی اور آگے پھیلا دی۔ اس کو صحابی کہتے ہیں، کمپینینز، فیلوز، دوست، صحابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو لے کے معاشرے تک پہنچا رہے ہیں، پہنچانے کے لیے بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں۔ اب وہ لوگوں کا کام ایک ہی تھا، اس کام کو آسان زبان میں کہتے ہیں تبلیغ۔ ادھر بات سنتے تھے، ادھر بات کہہ دیتے تھے، ادھر دیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھڑے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چل رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، کیسے وضو کر رہے ہیں، کیسے گھر والوں سے بات کر رہے ہیں، کیسے معاشرے میں بات کر رہے ہیں، مسجد نبی میں آ کے کیسے بیٹھے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سنت کہلاتی ہیں۔ اس کو سمجھتے تھے اور بعد میں وہی کام کرنے کی کوشش کرتے تھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، اور کام پھیلاتے اس بات کو تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہوتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی منہ سے نکلی ہوئی دو طرح کی باتیں ہوتی تھی، ایک کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹین افیئرس کے اندر کہتے تھے، جیسے کہ یہ مت کرو، وہ کر لو، ایسے نہ کرو، لوگ سوال کرتے ہیں جواب، اور ایک وہ اللہ رب العالمین کا پیغام کہ جو فرشتے، کون سے فرشتہ لے کر آتا تھا پیغام؟ جبرائیل علیہ السلام، وہ اس پیغام کو سنتے تھے، اخذ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تلاوت کے ذریعے پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اب اصلاً جو چیز ہے نا وہ ہے رب تعالیٰ۔ اب رب تعالیٰ نے انسانیت تک اس پورے پیغام کو کہ میں اس پوری کائنات کو جو تخلیق کر رہا ہوں، اس کے لیے رب تعالیٰ نے ایک سیکنڈ لیئر ڈیولپ کی تھی جس کا نام تھا انبیاء علیہ السلام، اور ان سیکنڈ لیئر میں جس کو پیک رسپانسبلٹی دی تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی کہ نظام میرا چلے گا، لیکن اس نظام کے جتنے ٹیچرز ہوں گے، جتنے میسنجرز ہوں گے، ان کی ایک لیئر تھی جو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی صورت میں، اور ان کے اندر جو پیک ویلیو ملی تھی، اب زیادہ تمہید میں نہیں جاتے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی کہ اب جو رب تعالیٰ کے اسی پیغام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو تھرڈ لیئر ہے دنیا کے عام انسان، وہی تسلیم کی جائے گی جو محمد کی تعلیمات تھی۔ انڈرسٹینڈ کہ اللہ 1,24,000 انبیاء اور عام انسان، اللہ نے 1,24,000 میں جو پیک ویلیو دی، جو ایک سپیریئر ویلیو دی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ اب جو بھی میرے احکامات ہیں وہ وہی والے ہوں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے جو عزیر علیہ السلام والے ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام والے ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے جو موسیٰ علیہ السلام والے ہوں گے۔ لیکن دنیا آج کی تقریب میں لوگ موسیٰ کو مانتے ہیں، یہودی لوگ عیسیٰ کو مانتے ہیں، عیسائی۔ تو بنی اسرائیل پوری کی پوری ایک نسل ہے کہ جو یہودیوں سے وابستہ ہے، اور پھر کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے دین خود ریاض کر لیے، کئی لوگ ایسے ہیں جو دین کو بھی نہیں مانتے۔ اب تو دنیا میں نیا شوشہ شروع ہوا ہے، اللہ کو نہیں مانتے، دین کو بھی نہیں مانتے، انہیں یہ چیز کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں اسٹیفن ہاکنگ مر گیا، اس کو اللہ نے کتنی صلاحیت دی تھی، معذور تھا، مفلوج تھا، بول نہیں سکتا تھا، آنکھ سے اشارہ کرتا تھا، کمپیوٹر پہ لکھا جاتا تھا، لیکن اس کے اندر صرف ایک ہی خامی تھی کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، وہ کافر تھا، اللہ سے انکار کرنے والا۔ کافر اور غیر مسلم میں فرق ہوتا ہے، کافر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں، غیر مسلم وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے اللہ ہے مگر میں ان سارے باتوں کو نہیں مانتا جو تم مسلمان کہتے ہو۔ کوئی یہودی بھی ہو سکتا ہے، کوئی عیسائی بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب ہم تھرڈ لیئر کی طرف آتے ہیں۔ اب دیکھیں، رب تعالیٰ ہمیشہ رہیں گے اور ان کا انسانوں کے ساتھ انٹریکشن رہے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اس ٹائم پہ نماز نہیں پڑھوں گا تو اللہ میری بات نہیں سنے گا، یا اس کسی مصیبت کے اندر اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں سنے گا، یا تو یہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لہذا ایک رول ماڈل کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیے گئے۔ اب بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان، اب ہم آتے ہیں اس جنیرک پوزیشن کے بجائے ایک اسپیسیفک پوزیشن کے اندر آتے ہیں۔ انسان بے تحاشا، they have to follow محمد صلی اللہ علیہ وسلم and they have to follow رب تعالیٰ احکامات، بٹ ان انسانوں کے اندر سپیریئر حیثیت مسلمانوں کی ہے ہمارے نزدیک۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پوری کائنات کی تخلیق جس حساب اور مزاج سے ہوئی ہے نا،
یہ سارے کا سارا اسی لیے ہے کہ انسان ہر وقت بندگی رب کے اندر اپنے آپ کو انگیج رکھے، بندگی رب کے اندر انگیج رکھے. اگر بندگی رب میں اپنے آپ کو انگیج نہیں رکھیں گے تو آپ کی تمام پریکٹسز جو ہیں فیل ہو جائیں گی. آپ کی پریکٹسز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اسٹیفن ہاکنگ بن جائیں گے لیکن دنیا کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کی کسی ایکسپیرینس اور ایکسپیریمنٹ سے کوئی چیز وجود میں تو آ جائے گی لیکن الٹیمیٹلی آپ کے مرنے کے بعد چیز ختم ہو جائے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. لیکن احکامات کی بجا ہوئے خوشنودی، رضائے الہی و اصول، جیسے آپ لوگ بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اچھا، اب یہ کام کیسے ہوگا؟ اس کام کے لیے اسلام کا جو دین ہے نا، یہ ایک آٹومیٹڈ دین ہے. یہ دین جو ہے نا وہ کوئی ایسا مینول دین نہیں ہے کہ جیسے جی چاہا اس کو چابی گھمائی اور ویسے اس کو یوٹیلائز کر دیا. یہ آٹومیٹڈ سا دین ہے. یہ خود بخود پھیلتا ہے اور خود بخود لوگوں کو اپنے قریب کرتا ہے اور اسی خود بخود کے نظام کے اندر بہت سارے لوگ اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں. ابھی جو خود بخود جسے اردو میں خودکار کہا جاتا ہے، انگلش میں آٹومیٹڈ کہا جاتا ہے، یہ جو اسلام کا جو پورا نظام ہے، یہ جو پوری کی پوری سائیکل ہے نا، یہ دراصل ایسے چلتی ہے کہ مسلم کی بیسک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس سائیکل کو چلا سکے. مسلم کی بیسک رسپانسبلٹی ہے کہ ٹو انگیج ان دا سائیکل یا پورا دا سائیکل. اب وہ کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے بحیثیت مسلمان کہ وہ اللہ کے احکامات کی بجا آوری بھی کرے اور اللہ کے احکامات کی پروموشن بھی کرے. جیسے ابھی آپ شہادت ہے پڑھ رہے تھے، ہم پہلا کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ دوسرا کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ تو پہلا کلمہ جو ہے نا وہ پہلا کلمہ ایک اعلان ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور محمد کو مانتا ہوں. لیکن دوسرا کلمہ اعلان نہیں ہے، دوسرا کلمہ میتھڈولوجی ہے. وہ کیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو تو مانتا ہوں، میں نے اعلان کر دیا لا الہ کہہ کے، محمد کو مانتا ہوں، محمد رسول اللہ کہہ کے اعلان کر دیا. اب کروں گا کیسے یہ کام؟ اس کے لیے پھر دوسرا کلمہ ہے، دس از دا سیکنڈ اسٹیپ، میتھڈولوجی. اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں. اب گواہی جو ہے نا وہ گھر کے اندر بیٹھ کے تو نہیں دی جا سکتی. گواہی جو ہے وہ کرسی کے اوپر بیٹھ کے تو نہیں دی جا سکتی. گواہی کے لیے تو آپ کو پریکٹیکل کام کرنا پڑتا ہے. اور میں ہمیشہ اس بات کی مثال دیتا ہوں کہ گواہی وہ چیز ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ ججمنٹ ہوتی ہے. آپ نے فلموں میں، ڈراموں میں یہ دیکھا ہوگا کہ عدالت ہوتی ہے، جج صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، سائڈ پہ 2 روسٹر لگے ہوتے ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے قتل کیا ہے کہ نہیں کیا، کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے کہ نہیں. گواہی پیش کی، وہ گواہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس نے قتل کیا ہے. جج کہتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اس کے اوپر پھر جرا ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے. حتمی طور پہ گواہی کے صحیح ہونے یا غلط ہونے کی بنیاد پہ جج فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا. اسی طرح اسلام جو ہے نا، اس کی بھی جو ججمنٹ ہے وہ گواہی کی بنیاد پر. قیامت کے روز آپ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے جناب زبیر صدر صاحب حاضر ہوں، زبیر صدر حاضر ہو جائیں گے. اچھا جی آپ نے کیا کیا تھا؟ میں کہوں گا جی میں تو بڑا ہی آپ کا نیک بندہ تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، اچھے کام بھی کیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا یہ تو تم سب کچھ کرتے تھے، ذرا 2-4 گواہ چلے گیا. اس موقع پہ زبیر صاحب فیل ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پروموشن تو کی نہیں تھی، جسے ہم آسان زبان میں تبلیغ کہتے ہیں. لوگوں کے پاس جا جا کے تو نہیں بتایا تھا کہ دین کیا ہے. دین سمجھو، دین سمجھاؤ، دین کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، سیرت کو پڑھو، اسوہ حسنہ کو سمجھو. یہ ساری چیزیں جو ہیں تو میری وجہ سے اگر زندگی میں کوئی لوگ بدلے ہوں گے، وہ خود بخود کٹہرے کے اندر آ کے کہہ دیں گے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم بیکار تھے، ہم ناکارہ تھے، ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا. تو یہ جو زبیر ہماری زندگی میں آیا، اس نے ہمیں برائیوں سے نکالا، بھلائیوں کی طرف لے کر گیا، معروف کی دعوت دی، منکر سے روکا، تیرے قرآن کا پیغام ہمیں دیا اور ہم اس سے جڑ گیا. اللہ قرآن میں تم ٹھیک کہتے ہو، ٹھیک ہے جاؤ تم بھی جنت میں چلو جاؤ. الٹیمیٹلی جو ہے نا فیصلہ آپ کی گواہی کے اوپر ہوتا ہے. ہمارے الٹا نظام ہے، جب بندہ مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، چارپائی اٹھاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اس کو تم بیچارہ مر چکا ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کو. زندگی کے حصے یہی ہیں، سانس جس کے اندر آپ نے اس گواہی کو پرموٹ کرنا. ورنہ دوسرے کا میں نے آپ سے پوچھا ایمان مفصل، وہ کیوں پوچھا تھا کہ ایمان یہ نہیں ہے کہ محض اللہ کی زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور بات ختم کر دیں. نہیں، اس کے اندر اللہ کو بھی ماننا ہے، رسول کو بھی ماننا ہے، قرآن کو بھی ماننا ہے، ملائکہ کو بھی ماننا ہے، تقدیر کو بھی ماننا ہے، آخرت کو بھی ماننا ہے. اور ان ساری چیزوں کو ہم نے آسان زبان کے اندر، کلمات کے اندر تبدیل کر دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے، جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ اسلام کی مشن سٹیٹمنٹ ہے. اور اسلام کی مشن سٹیٹمنٹ کا جو پریکٹیکل میتھڈولوجی ہے واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ. اب اگر مسلمان اس پوری سائیکل کے اندر اپنے آپ کو انگیج کر لے، ایمان مفصل، لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت،
اور یہ سارے کام کرتا رہے، اللہ پر ایمان بھی لاتا رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی مانے، قرآن بھی پڑھے، انبیاء کو بھی مانے، ساری چیزیں کرے، پھر لا الہ الا اللہ کو مشن اسٹیٹمنٹ بنائے، اور پھر اشہد اللہ کا کام فریضہ سر انجام دیتا رہے، جسے ہم تبلیغ کہتے ہیں، جسے ہم اشاعت کہتے ہیں، جسے ہم دین کی دعوت کہتے ہیں، جسے ہم دعوت کا کام کہتے ہیں. یہ خود بخود ایک سائیکل چلتی رہے گی. دس از دی آٹومیٹڈ دین آف اسلام. یہ جب خود بخود ہوتا رہے گا، آپ نہیں کریں گے کوئی اور کر لے گا. ہو ہی نہیں سکتا کہ 1 ارب مسلمان اس دنیا کے اندر موجود ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ یہ کام نہ کریں. ہو ہی نہیں سکتا. 1,24,000 انبیاء تھے، ان کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رہے، 23 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. ان 23 سالوں میں آپ کو یہ بھی پتا آپ نے سفر کا آغاز کیسے کیا تھا؟ صفا کی پہاڑی پہ اکیلے کھڑے ہو کے کیا تھا، ایک بندہ بھی ساتھ نہیں تھا، کوئی بھی موجود نہیں تھا. اور جب آپ خطبہ حجۃ الوداع دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے مکہ گئے، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میدان عرفات کے اندر 1,24,000 کے قریب انسان موجود تھے. اور اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی، اسی لیے یہ شہادت کی گواہی کی، اس انگلی کی، یعنی جو ہم بات کرتے ہیں اوپر اٹھا کے گواہی کی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا تھا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، پوری بات کی تھی، کہتے اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے ان 23 سالوں کے اندر یہ 1,24,000 انسان اس وقت میدان عرفات کے اندر جمع کر دیے. نہ لاؤڈ اسپیکر تھا، نہ ساؤنڈ سسٹم تھا، نہ کچھ تھا، لیکن 1,24,000 افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے جمع تھے. تو آخر میں اللہ کو گواہ بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے. ایسے فوت نہیں ہوئے تھے کہ میرے ذمہ آپ نے سپرد کیا تھا کام، اس سپرد کرنے کے بعد اللہ تو گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا. اس کے بعد حج کیا تھا، اس کے بعد واپس مدینہ آ کے بیمار ہوئے ہوتے. اب وہ کام ان کے سپرد کر دیا گیا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تمہیں دنیا کی بہترین امت بنایا گیا. یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ تم معروف کی دعوت دو گے، یعنی کہ بھلائی کی دعوت دو گے، اور منکرات سے روکو گے، یعنی برائیوں سے روکو گے. اب بحیثیت مسلمان، جس طرح جیسے بحیثیت انسان میرے لیے کھانا کھانا ضروری ہے نا، پانی پینا ضروری ہے، آکسیجن لینا ضروری ہے، رات کو ریسٹ کرنا ضروری ہے، صبح ورکنگ کرنا ضروری ہے، کپڑے پہننا ضروری ہے، انسان کی بنیادی جو ضروریات ہیں وہ میرے لیے ضروری ہیں. اسی طرح بحیثیت مسلمان ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایمان مفصل، کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کے اندر اس طرح انٹیگریٹ کریں کہ ہم دعوت دین کا کام خود بخود معاشرے کے اندر کرتے چلیں. اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے تو ہم اسلام کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے. یعنی میں تو اس بات پہ بالکل قائل ہوں کہ جو بندہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد محض ذاتی حیثیت میں نماز، روزہ، حج، زکات کرتا رہے اور اسلام کی پروموشن نہ کرے تو یہ اسلام کی تعلیمات ہی کے اگینسٹ ہے، بالکل اگینسٹ ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کام کر سکتے تھے نا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار تھے، قریش مکہ کے برادری کے اندر آپ کا تعلق تھا. حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی عزت تھی، عثمان غنی مال و دولت تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروموشنز کی تھی. اور پہلی پروموشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا کے خانہ کعبہ کی 4 دیواری کے اندر جا کے کی تھی کہ آج میں پبلکلی اعلان کرتا ہوں کہ یا اللہ کو مان لو اور مجھے مان لو. تو لوگوں نے پھر آپ تو معزز خاندان سے تھے، حضرت ابو بکر بھی تھے، لیکن آپ کو چھوڑ دیا اپنے آپ کے دادا کی وجہ سے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خوش کر دیا مار مار کے. اور جب ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے گھر کے اندر تھے تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ اے میری ماں مجھے یہ بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، کس طرح. پروموشنز. پھر جب پروموشنز ہوتی ہیں تو پھر رکاوٹیں بھی. پھر اس کے بعد عمر فاروق نے اسلام قبول کیا. مسلمانوں کی اتنی جرت نہیں تھی اس واقعے کے بعد کہ خانہ کعبہ کی وہ 4 دیواری کے پاس جا کے نماز پڑھیں. تو عمر فاروق دبب تھے، جیدار بندے تھے، ان کا آج چلو سارے یہاں دار ارقم جو ایک مسجد بنائی ہوئی تھی وہاں سے نکلو، آج وہاں جا کے نماز پڑھیں. تو پھر مسلمانوں پہلی نماز وہاں جا کے پروموشنز. پھر جب آپ بدر کے میدان میں آئے پتہ چلا کہ اب ہم لوگ تو یہاں سے ہجرت کر کے یہاں داخل ہو گئے، وہاں پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلو تو 313 لوگ نکلے تھے اور اس میں سے 14 لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا. پروموشن کے اندر پھر جان بھی نہیں پڑتی. پھر احد کا واقعہ ہوا، اس پہاڑی کے اوپر کھڑے رہو، دشمن حملہ آور نہ کر سکے. ہمارا مقابلہ چل رہا بھی پچھلے سال تو ہوا تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو پچھلے سال کیا تھا. نہیں، اس راہ کے اندر پرابلم ہے، نکلنا پڑے گا، اب ان کو مارنا پڑے گا. پروموشنز. پھر غزوہ تبوک، نکلو سارے اللہ کی راہ کے اندر نکلو. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ 10,000 عیسائیوں کا لشکر حملہ آور ہونے والا ہے مدینہ کی طرف. تو تبوک تک وہ لوگ گئے
اور اس کے لیے کیا کرنا تھا کہ 10,000 لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے مال و دولت کی بہت زیادہ ضرورت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، منادی کی کہ فنڈ جمع کرنا. تو فنڈ جمع کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان رکھ کے مار دیا. کہتے ہیں کہ آخر میں دیواروں کے اوپر یوں ہاتھ مار کے دیکھا کہ کوئی سوئی تو نہیں لگی رہے گی دیوار میں، وہ کیل تو نہیں لگی رہے گی کہ اللہ کے نام پرموشنز. ایسے تھوڑی اسلام پھیلا ہے. اپنا گھر کا ایک ایک مال و دولت دیتی ہے. اور ایک صحابی اپنی بیوی کو رات کو کہتا ہے کہ عثمان نے آدھے گھر کا سامان دے دیا، ابو بکر نے پورے گھر کا سامان دے دیا، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اس نے کہا جاؤ صبح روزگار کماؤ، جو کمائی ہوگی دیہڑی لگی ہو جا کے دے دینا. 3 کھجور ملے پوری دیہڑی میں، سارا دن پانی لگایا، کھیتوں میں گئے، جو بھی کام کیا جیسا بھی تھا. تو بعد میں جب سارے لوگ ڈھیر لگا ہوا تھا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبی میں، تو وہ صحابی آئے اور ان کے ہاتھ میں پیچھے کیوں ہاتھ باندھے تھے کہ جب رش لگے گا تو چپکے سے میں اپنی 3 کھجوریں وہاں پھینک دوں گا. تو اللہ نے وہی نازل کر دی. اور وہی نازل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ یہ جو سامنے صحابی پیچھے ہاتھ باندھ کے آیا ہے، اس کے ہاتھ میں جو 3 کھجوریں یہ سارے سامان سے بہترین ہے، ان کو سب سے اوپر ڈالو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے ہاتھ سے کھجوریں لی، اور جب سب لوگوں نے اپنا سامان ڈال دیا تو کھجوریں سب سے اوپر رکھی. کہا کہ یہ کھجوریں 3 جو ہیں اس سارے سامان کے اوپر بھاری ہیں. دیٹ از پرموشنز، ایمان. اس لیے یہ جو ایمان ہے نا، یہ پھر ہم سے طرح طرح کے کام کرواتا ہے. یہ ایمان جو ہے نا، پھر آپ کی جان مال کی حیثیت نہیں رہتی. پھر آپ کہتے ہیں مال بھی اسی کی راہ میں، جان بھی اسی کی راہ میں، وقت بھی اسی کی راہ میں. اور پھر کیا ہوا؟ ان غزوہ تبوک ہوئی نہیں تاریخ کے اندر، ہوئی نہیں. جب مسلمان اپنے 4-5 ہزار کا لشکر لے کر گئے، وہ 10,000 کا لشکر تھا، وہ دیکھ کے ڈر کے بھاگ گئے کہ انہیں دور سے ایسے لگ رہا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار آتے. دشمن میں روب پیدا ہو جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے آپ کے خوف سے، آپ کے روب سے، اور وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر کیسر و کسرا کی چابیاں بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں، کیسر و کسرا کے کنگن بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں. ایران بھی فتح کر لیا، روم بھی فتح کر لیا، کئی 100 سال بعد ترکی کو بھی فتح کر لیا. حضرت عمر فاروق کی ریاست آدھی دنیا کے اوپر مشتمل تھی. کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ یہ ان کیمپینئنز کی وجہ سے ہوا ہے جنہوں نے اسلام کے کلمہ شہادت کو، اسلام کے کلمہ طیبہ کو اور اسلام کے ایمان کو اپنی زندگی کا بنیادی حصہ بنایا ہے. ان لوگوں نے ان چیزوں کو پرموٹ کیا. پھر درویشی کی انتہا، اس کے اوپر ہمارے مسلمانوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ کام کیا، جس کی وجہ سے آج یہ دین ہم تک